The 5 AM Club by Robin Sharma. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। The 5 AM Club by Robin Sharma. चौथा बाब, छोड़ना औसतपन, एवरेज और तमाम मामूली चीज़ों को। बाज़ औक़ात में क्यों नाश्ते से पहले बाज़ नामुमकिन काम भी सोच में आ जाते हैं। लेविस कैरवल, एलिस इन वंडरलैंड। आप एक पेंटर हैं, है ना? बेघर शख्स ने अपनी खस्ता हाल कमीज के एक बटन से खेलते हुए कहा। हाँ, आर्टिस्ट बड़बड़ाया, मगर कुछ घबराया हुआ। मैं अच्छा हूं मगर जबरदस्त नहीं। ज्यूरिख में जो मेरा फ्लैट है, इसमें मेरे पास बहुत से आर्ट के नमूने हैं। बेघर शख्स मुशफ़िकाना मुस्कुराहट के साथ बोला। बेनोफिट्रास, ज्यूरिख का एक गैर मारूफ इलाका में जब कीमतें तेजी से बढ़नी शुरू हुई तो इससे कुछ पहले ही मैंने एक जगह खरीद ली थी। मैंने ये सीखा है कि जहां भी जाओ वहां बेहतरीन मयार का इंतखाब होना चाहिए, और मैंने जिस जिंदगी का खाका बनाया है यह खरीदारी इस हवाले से मेरे बेहतरीन इक़दामात में से है। अपने कारोबार में मैं सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ियों ही को शामिल करता हूँ। आप तीसरे दर्जे के कारकुनों के साथ काम करके अपनी कंपनी को पहले दर्जे का नहीं बना सकते। हम ऐसी मसनूआत तैयार करते हैं जो मार्केट में हलचल मचा देती हैं, और फिर लोगों को अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ें कितनी अहम हैं। मेरे इदारे में सिर्फ वही खिदमात फराहम करते हैं जिनसे इखलाकी तौर पर क्लाइंट्स को फ़ायदा हो, तजर्बा दम बखुद कर देने वाला हो, और फिर वो हमारे ही होकर रह जाएं और किसी दूसरे के साथ कारोबार करने का ना सोचें। और यही कुछ मामला मेरी ज़ाती ज़िंदगी में है। मैं बेहतरीन खाने खाता हूँ, अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं खाता। मैं सिर्फ असली और उपज आवर किताबें ही पढ़ता हूँ। ऐसी जगह वक्त गुजारता हूँ जहाँ ज़्यादा रोशनी हो और वो जगह मुतासिर कुन हो। ऐसी जगहों की सैर करता हूँ जो दिल को मोह लेने वाली हों, और जब मामला रिश्तों और ताल्लुकात का होता है तो सिर्फ ऐसे इंसानों के साथ वक्त गुजारता हूँ जो मुझे खुशी दें, मेरे सुकून में इजाफा करें और एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए मुझे आमादा करें। जिनके लिए आप अहम नहीं हैं, जो आपको तवाना नहीं करते। जिंदगी उन अफराद से ज़्यादा कीमती है। ये वो लोग हैं जिनकी अक़दार आपकी अक़दार से मुख्तलिफ और उनके मयारात आपके मयारात से कमतर हैं। जिनके माइंड सेट, ख़यालात, हार्ट सेट, एहसासात, हेल्थ सेट, सेहती तरजीहात और सिविल सेट, रूहानी तरजीहात आपसे मुख्तलिफ हैं। ये बड़ा मोजज़ाती अमल है कि हमारे रवैये और माहौल कितना ज़्यादा हमारी कारकर्दगी और नताइज पर असरअंदाज होते हैं। दिलचस्प, कारोबारी औरत ने कहा, और इसके साथ ही वो फ़ोन पर किसी से बात करने लगी। क्या ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसी ये बातें कर रहे हैं? इसने धीमे लहजे में आर्टिस्ट को मुखातिब करते हुए कहा। इसकी नज़रें मुसलसल फ़ोन की स्क्रीन पर थीं। झुर्रियों का जाला इसके चेहरे पर मज़ीद करार में आ गया। इसकी एक कलाई पर चांदी के 2 ब्रेसलेट लटक रहे थे। एक पर कंधा था, मैं नहीं कर सकता को कर सकता हूं में बदलो, जबकि दूसरे पर कंधा था, कमाल का ना करने से अच्छा करना बेहतर है। कारोबारी औरत ने ये दोनों कड़े इस वक्त खरीदे थे कि जब इसने अपनी कंपनी शुरू की थी, और वो बहुत ज्यादा पुरएतमाद थी। मैंने माइंडसेट के बारे में तो सुना है, आर्टिस्ट ने कहा, कभी हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सिविल सेट के बारे में नहीं सुना। जल्द सुन लोगे, बेघर शख्स ने कहा, और एक मर्तबा तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारी कारकर्दगी और दुनिया ऐसी नहीं रहेगी। पूरी संजीदगी से कह रहा हूँ कि ये तसव्वुरात किसी भी मेमारे मुल्क और मेमारे कौम के लिए बहुत ही इनकलाबी हैं। चंद ही कारोबारी और दीगर अफराद इनके बारे में जानते हैं। अगर वो ये जान जाएं तो उनकी ज़िंदगी का हर अंसर तेज़ी से बेहतर हो जाए। अभी तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जिन चीज़ों से भी वास्ता है, इन तमाम को आला तरीन मयार पर रखूँ। आपके इर्द गिर्द का माहौल
یقیناً آپ کے تصورات، آپ کے محرکات اور آپ کے اطلاقات ہر شے کی تشکیل کرتا ہے۔ میرا عمل میری روح کو غذا دیتا ہے۔ عظیم کتابیں میری امید کو جلا بخشتی ہیں۔ سیر حاصل گفتگو سے میری تخلیقیت جوان ہوتی ہے۔ سحر انگیز آوازیں میرے قلب کو قوی کرتی ہیں۔ دلکش مناظر میری روح کو مضبوط کرتے ہیں، اور ان سب کے لیے صرف ایک ایسی مثبت صبح کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں یادگار تخلیقی خیالات کی آمد ہو، جن کے ذریعے ایک پوری نسل کھڑی ہو جائے۔ اور یہاں مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت کی اصلاح کاروبار کا وہ اعلیٰ ترین کام ہے جو اس دنیا کے 5% اعلیٰ ترین افراد کرتے ہیں۔ تجارت کا حقیقی ہدف صرف ذاتی معاش کمانا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ معاشرے کا معاون بنا جائے۔ میرے کاروبار کا بنیادی مرکز توجہ خدمت ہے۔ پیسہ، طاقت اور عزت تو اس کام کی ضمنی پیداوار ہیں جو اس راستے میں مل ہی جاتی ہیں، اور یہ راستہ مجھے میرے ایک پرانے اور اچھے دوست نے اس وقت بتایا تھا کہ جب میں نوجوان تھا۔ اس نے میری خوشحالی کی کیفیت اور نجی آزادی، پرائیویٹ فریڈم کا انداز ہی بدل کر رکھ دیا، اور تب سے میں نے کاروبار کے اسی الٹے فلسفے کو اپنایا ہوا ہے۔ کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کبھی اپنے مینٹور سے آپ کو متعارف کرواؤں۔ وہ خانہ بدوش خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی گھڑی پر گہری نظر ڈالی۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور یہ الفاظ کہے: اپنی صبح کے مالک بنو، اپنی زندگی کو بلند تر کرو۔ جادو کی طرح ایک چھوٹا اور موٹا سفید کاغذ کسی پرندے کے پر کی طرح اڑتا ہوا اس کی بائیں ہتھیلی پر آ ٹھہرا۔ یہ محض ایک شعبدہ تھا۔ کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ بہت زیادہ متاثر ہوتے۔ اس خاکے پر 2 پروں والا ایک آدمی بنا ہوا ہے۔ کاروباری عورت اور آرٹسٹ دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس موقع پر وہ دونوں پریشان اور بے حواس دکھائی دے رہے تھے۔ آپ دونوں کے اندر بھی ایک سورما ہے، ایک ہیرو ہے۔ آپ بچپن میں جب تک آپ کے بڑوں نے آپ کو اپنی خوبیاں محدود کرنے، اپنی ذہانت کو بیڑی لگانے اور اپنے دل کی سچائی کو قتل کرنے کو نہیں کہا تھا، اس سورما سے واقف تھے۔ بے گھر شخص نے ان دونوں سے کچھ سپیل بائنڈر والے لہجے میں کہا: بڑے بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی: جب آپ بہت چھوٹے تھے تو جانتے تھے کہ کیسے زندہ رہنا ہے۔ ستاروں کو تکتے ہوئے خوش ہوتے تھے۔ پارک میں دوڑتے ہوئے آپ کو زندگی کا احساس ہوتا تھا، اور تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ اوہ، مجھے تتلیاں کتنی پسند تھیں۔ پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ انسان کیسے بننا ہے۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ کیسے جوش اور جرت اور محبت اور جنون کے ساتھ جینا ہے۔ آپ کی امید کے قیمتی ذخائر دھندلا جاتے ہیں۔ عام آدمی بننا آپ کے لیے قابل قبول ہو جاتا ہے۔ جب آپ خود کو خوبصورت دکھائی دینے، دوسروں سے زیادہ حاصل کرنے اور زیادہ مشہور ہونے کے لیے پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی تخلیقیت، آپ کی کارکردگی اور آپ کے عشق کا چراغ گل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھیے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کی طرح بڑے نہ ہوں جو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ قلت، سنگ دلی اور محدودیت کے اندر قید ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ زندگی کے اس حقیقی راز کو جانیں جو تاریخ کے سچے ماہروں، عظیم دماغوں اور عظیم انسانوں کو معلوم تھا۔ آپ اپنے کام اور انفرادی زندگی میں جادو جگا سکتے ہیں، مجھے اس کا یقین ہے، اور ایسا کرنے میں آپ کی مدد کے لیے میں یہاں موجود ہوں۔ اس سے پہلے کہ کاروباری عورت اور آرٹسٹ کچھ بڑبڑاتے، بے گھر شخص نے اپنی بات جاری رکھی: اچھا، تو میں آرٹ کی اہمیت پر بات کر رہا تھا، اور اس ماحول پر جس کے گرد آپ کی زندگی تشکیل پاتی ہے۔ مجھے پرتگیزی مصنف فرنینڈو و پیسوا کے وہ حیرت انگیز الفاظ یاد کرنے دیجیے: آرٹ ہمیں وہموں کے ذریعے بدبختی سے آزاد کرتا ہے۔ اور مجھے ونسنٹ وین گوف کے الفاظ بھی یاد آتے ہیں کہ میری حد تک میرے لیے کچھ بھی یقینی نہیں، مگر ستاروں کو دیکھنا مجھے خواب دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ بے گھر شخص نے اپنا تھوک بمشکل نگلا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے حرکت کرنے لگیں۔ اس نے اپنا گلا صاف کیا۔ دوستو، میں نے بہت کچھ جھیلا ہے۔ زندگی نے مجھے بہت زیادہ ٹھوکریں ماری، اور میں کتنی ہی بار گرا ہوں، بیمار ہوا، مارا گیا، مجھ سے ناجائز فائدے اٹھائے گئے۔ میں ایک بھولی ہوئی داستان ہوں۔ میری محبوبہ نے مجھ سے بے وفائی کی، اور میرے اپنے مجھ سے جدا ہو گئے۔ اب میں اس دنیا میں تنہا ہوں۔ بے گھر شخص نے کہکہا لگایا، سرکس کے ایک بوڑھے جوکر کا سا کہکہا۔ اس نے اپنا سلسلہ جاری رکھا: بہرحال
یہ سب اچھا ہے، درد اپنی گہرائیوں میں جانے کا راستہ ہے۔ کیا آپ میرا مطلب سمجھے؟ اور المیہ یہ ہے کہ یہ فطرت کا بہت بڑا کشیدہ کنندہ پیوریفائر ہے۔ یہ جعلی پن، خوف اور تکبر کو دھو ڈالتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اسے اختیار کرنے کی جرت ہو تو ہماری ذکاوت اور ذہانت واپس دیتا ہے۔ تکالیف سے بہت سے انعامات ملتے ہیں جن میں شفقت، اصلیت اور استناد شامل ہیں۔ جونیس سالک نے کہا تھا، میرے کچھ خواب تھے اور کچھ بھیانک خواب، لیکن میں نے اپنے بھیانک خوابوں پر اپنے خوابوں کے ذریعے فتح پائی۔ بن بلائے آوارہ گرد نے اس میں اضافہ کیا۔ یہ تو کوئی سنکھی ہے، تاہم اس میں کوئی خاص بات بھی ہے۔ کاروباری عورت نے آہستگی سے آرٹسٹ کے سامنے یہ تسلیم کیا اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے پیشے کی سنجیدگی کا کچھ خول مزید اتارا جو اس نے اب تک اپنے اوپر چڑھایا ہوا تھا۔ انہوں نے جو بات کہی مجھے وہ سننے کی ضرورت تھی۔ مجھے لگا کہ یہ گلی میں پڑے ہوئے کسی کارڈ بورڈ کے ڈبے میں رہتے ہیں، لیکن ذرا ان کی گفتگو تو سنیے۔ بعض اوقات یہ کسی شاعر کی طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنی منجھی ہوئی باتیں کیسے کر لیتے ہیں، ان کے پاس یہ گہرائی کہاں سے آئی، اور وہ پرانا دوست کون ہے جس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس نے انہیں یہ سب کچھ سکھایا ہے۔ ان سے مل کر مجھے اپنے والد یاد آ گئے۔ میں اب بھی اپنے والد کو یاد کرتی ہوں۔ ان پر مجھے بہت ناز تھا، وہ مجھے بہت سہارا دیا کرتے تھے، وہ میرے بہترین دوست بھی تھے۔ میں انہیں ہر روز یاد کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آرٹسٹ نے اس ہوشیار اجنبی سے کہا، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مجھے اسپیل بائنڈر کی گفتگو کا کون سا حصہ سب سے زیادہ اچھا لگا۔ مجھے اسپیل بائنڈر کی گفتگو کا وہ حصہ بہت زیادہ پسند آیا جہاں انہوں نے اسپارٹا کے جنگجو کی بات بتائی جس نے کہا تھا کہ جو تربیت کے دوران زیادہ پسینہ بہاتا ہے اسے جنگ کے دوران کم خون بہانا پڑتا ہے۔ اور مجھے وہ جملہ بھی بہت خوب لگا کہ اعلیٰ تر فتح صبح کے پہلے پہر میں حاصل کی جاتی ہے، کہ جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا اور سب سو رہے ہوتے ہیں۔ صبح کے معمولات کے بارے میں ان کی تعلیمات بہت ہی خوب تھیں۔ کاروباری عورت نے اپنی ڈیوائس پر نظر ڈالی۔ میں نے بھی چند اچھے اور اہم نکات اپنی ڈیوائس پر محفوظ کر لیے ہیں، لیکن میں انہیں ہضم نہیں کر پائی۔ اس نے وہی کہا جو اس نے ابھی سنا تھا۔ ہم وہی سنتے ہیں جو ہم سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بے گھر شخص نے مدبرانہ انداز سے بات کی۔ ہم وہی کچھ سیکھتے ہیں جہاں ہم ہیں، اور جیسے جیسے ہم نمو پاتے ہیں ویسے ویسے بہتر سمجھتے ہیں۔ اچانک اسپیل بائنڈر کی آواز سنائی دی۔ بے گھر شخص کی آنکھیں اس وقت اتنی بڑی دکھائی دینے لگی جیسے تاج محل۔ کوئی بھی خوف انگیز حیرانی کے ساتھ اس مشہور آواز کو سن سکتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ جانے یہ آواز کدھر سے آئی ہے۔ جلد ہی بات واضح ہو گئی۔ آرٹسٹ نے سیمینار کے دوران جو غیر قانونی ریکارڈنگ کی تھی بجانا شروع کر دی۔ یہ ہے وہ حصہ جو مجھے اسپیل بائنڈر کی گفتگو میں بہت پسند آیا۔ آپ کو آپ کے سوال کا پورا جواب مل گیا؟ اس نے بجھتے ہوئے چراغ کی آنکھوں میں براہ راست اپنی آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ سائبر زومبی کے کلچر میں کہ جہاں لوگ مداخلتوں اور انتشار کی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اپنی زندگی میں کمال مہارت حاصل کرنے کے لیے خواہ وہ پیشہ ورانہ زندگی کا کوئی شعبہ ہو یا نجی زندگی، ضروری ہے کہ غیر معمولی صبح گاہی معمولات اختیار کیے جائیں۔ جیت کی ابتدا آپ کے آغاز سے ہوتی ہے، آپ کے دن کے پہلے گھنٹے سے، کہ جب سورما تخلیق پاتے ہیں۔ اپنی کمزوریوں کے خلاف کمر بستہ ہو جائیے اور اپنے خوفوں کے خلاف تحریک شروع کر دیجیے۔ آپ صبح جلد اٹھ سکتے ہیں، اور وجیح زندگی کے لیے ایسا کرنا آج آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے دن کے ابتدا کی غیر معمولی نگہداشت کیجیے۔ آپ کا پورا دن اپنی نگہداشت خود اور بخوب کر لے گا۔ اپنی صبح کے مالک بنو، اپنی زندگی کو بلند تر کرو۔ اس وقت اسپیل بائنڈر کی سانس کی خرخراہٹ سنی جا سکتی تھی، جیسے ایک نو موز تیراک بہت تیزی سے پانی میں غوطے کھا رہا ہو۔ آرٹسٹ نے اپنی محفوظ شدہ ریکارڈنگ جاری رکھی، بلکہ اس کی آواز تیز کر دی۔ ایک راز جو کسی بھی صنعت کے ماہر، کسی بھی فن کے ساہوکار اور انسانیت کی عظیم خدمتگار آپ سے کبھی بیان نہیں کریں گے۔ غیر معمولی نتائج کا بہت کم تعلق آپ کے موروثی خوبیوں سے، جبکہ اس کا بہت زیادہ تعلق آپ کے روزانہ کی عادات سے ہے، اور آپ کی صبح کے معمولات وہ لازمی عوامل ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اور پھر یہ خودکار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم بڑے لوگوں کو عمل کرتے دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی سے ایسے زبردست رہے ہیں۔ دراصل یہ سوچ ہماری معاشرت ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر معمولی پیدا ہوئے ہیں،
انہوں نے خوش قسمتی کے DNA کی لاٹری جیت لی ہے. ان کی ذہانت موروثی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی یہ چمک دمک ایک طویل عرصے کی کوشش کے بعد ہی دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. ایک فرد نے پے در پے گھنٹوں اس عمل کی مشق کی ہوتی ہے. جب ہم کاروبار، کھیل، سائنس اور آرٹ میں حیران کن نتائج دیکھتے ہیں تو دراصل ہم واحد عمل پر یک روخی توجہ کے نتائج دیکھتے ہیں. ایک مہارت پر متوجہ ہدف کے لیے شدید قربانی، گہری تیاری کے غیر معمولی مراحل اور وافر مقدار میں انتہائی صبر. یاد رکھیے، ہر پروفیشنل کبھی نہ پختہ کار ہوتا ہے اور ہر ماہر ایک مبتدی کی طرح شروع کرتا ہے. معمولی لوگ جب اپنے اندر درست عادات کا انقلاب لائے تو وہ غیر معمولی کام کر گئے. یہ بندہ بہت ٹھوس ہے، بے گھر شخص نے کہا. ساتھ ہی اس نے گندے ہاتھوں سے تالیاں بجائیں جیسے کوئی کرتب دیکھ کر بچے تالیاں بجاتے ہیں. اس نے اپنی گھڑی دوبارہ دیکھی. ساتھ ہی اس نے اپنے پیروں کو زمین پر رگڑنا اور اپنے دونوں کولہوں کو آگے پیچھے ہلانا شروع کر دیا. اس کے ہاتھ اب ہوا میں لہرا رہے تھے اور اپنی آنکھیں بند کیے انگلیوں سے چٹکیاں بجا رہا تھا. آپ اسے اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ جاتے. ابے او خر دماغ، کیا کر رہا ہے؟ آرٹسٹ چلایا. رقص کر رہا ہوں، بے گھر شخص نے جواب دیا. مجھے یہ خوبصورت باتیں بتاتے رہو. سقراط کا کہنا ہے کہ علم شعلے کی لپک ہے، اور آئزیک ایسمون نے لکھا ہے کہ خود تعلیمی میرے خیال میں تعلیم کی واحد قسم ہے. اسی لیے گرو کے الفاظ سنانا جاری رکھو بھیا، یہ بہت مشکل باتیں ہیں. آرٹسٹ نے ریکارڈنگ دوبارہ شروع کر دی. اس دنیا میں آپ کی مہارتوں کی چوری آپ کو انتشار توجہ میں مبتلا کر رہی ہے اور شدید طور پر ڈیجیٹل ڈیمنشیا کا باعث بن رہی ہے. اپنی توجہ کو واپس ایورسٹ پہاڑ کی سی بلند مہارتوں پر لائیے جو اپنی بھرپور اظہار کے لیے بےتاب ہیں. وہ تمام وجوہ چھوڑ دیجیے جن کی وجہ سے آپ کی خوبیاں کمزور پڑ رہی ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے اندر معجزات بھرے ہوئے ہیں اور وہ باہر آنے کو بےتاب ہیں. ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ اپنی خالص سرمایت کا مالک بنے اور استثنائی زندگی میں قدم رکھے. تمام انسان جو اس لمحے زندہ ہیں، ان سب کی نفسیاتی ضرورت ہے کہ وہ ایسا کام کر دکھائیں کہ دنیا حیران رہ جائے، اور روزانہ وہ کچھ ایسا کریں کہ دوسروں کی زندگی بھرپور بن جائے. شاعر تھامس کیمپ بیل نے جب یہ جانا تو اس نے یہ بات کچھ اس طرح کہی کہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں مرنے سے گریز کرنا ہوگا. ہم میں سے ہر ایک، سچ کہتا ہوں، اپنے مخصوص انداز سے تاریخ رقم کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. کسی کے لیے یہ ایک باکمال استاد ہو سکتا ہے جو نوجوان ذہنوں کو جلا دیتا ہے. کسی دوسرے کے لیے اس موقع کا مطلب ہوگا کہ وہ ایک غیر معمولی ماں یا شاندار منتظم بنے. کسی اور کے لیے خوش قسمتی کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عالی شان کاروبار قائم کرے یا اپنے شعبے کا کامیاب ترین سیلز پرسن شمار کیا جانے لگے جو آپ گاہکوں کی اعلیٰ ترین معیار کے ساتھ خدمت کرنے والا ہو. ایسی تابناک زندگی بنانے کا یہ موقع کہ آنے والی نسلیں آپ کو یاد رکھیں معمولی بات نہیں ہے. در حقیقت یہ ایک بہت بڑا سچ ہے، البتہ بہت کم لوگوں کو یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے، اور پھر وہ اس ذہنیت، صبح گاہی مشقوں اور مسلسل عمل سے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ حیران کن غیر معمولی نتائج سامنے آتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ہم سب اپنے ٹیلنٹ کو چمکانا، لامحدود خوشی حاصل کرنا اور خوف سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، مگر چند ہی وہ مخصوص کام کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی پوشیدہ ذہانت کو استعمال کر کے اپنے بہترین آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوں. عجیب ہے نا؟ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہماری اکثریت کو ہپنوٹائز کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے اندر کی روشنی کو دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں. اس زمانے میں زیادہ تر لوگ اپنے قیمتی گھنٹے مصروفیت برائے مصروفیت میں ضائع کر دیتے ہیں، معمولی چیزوں اور مصنوعی آرائش کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقی زندگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ آخر میں دل شکستگی ہوتا ہے. اگر آپ اپنی بہترین صبحیں اور مفید ایام پہاڑیاں چڑھنے پر گزار دیں اور جب ضعیف ہو جائیں اور جسم جھک جائے تو اس وقت آپ کو یہ ادراک ہو کہ آپ غلط کر رہے تھے تو کیا فائدہ؟ بہت افسوس کا مقام ہے. یہ حصہ اب بھی میرے دماغ میں گونج رہا ہے. کاروباری عورت نے جذباتی انداز مگر دھیمی آواز سے درمیان میں مداخلت کی. میں اپنے ارد گرد موجود ٹیکنالوجی کے نشے میں پھنس گئی ہوں. ہر شے کو بار بار چیک کرنے سے نہیں رک پاتی. صبح کو پہلی چیز اور رات کو آخری چیز.
इस वजह से मेरी तवज्जो बर्बाद हो रही है। चुनांचे मैं और मेरी टीम बमुश्किल अहम अमूर पर तवज्जो कर पाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। बेहंगम शोर शराबा मेरी तवानाई चूस रहा है। ये तमाम चीज़ें बहुत ही गंजलक महसूस होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अपने लिए वक्त नहीं है। मेरे पास जो पैगामात, नोटिफिकेशन, इश्तिहारात वगैरह आते हैं, इनकी वजह से मैं बोझल हो जाती हूँ। और स्पेल बाइंडर ने जो कुछ कहा, इससे मुझे एक लीडर की हैसियत से अपने मायारात को बेहतर करने में मदद मिली है। मेरी कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि मैंने तवक्का ही न की थी। मैं अपने तसव्वुर से ज़्यादा तेजी से कामयाब हुई हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुब्तला कर रही हैं। इसने अपने बाजू बांधते हुए कहा। इसने अपनी बात जारी रखी। मुझे इन लोगों को छोड़ना होगा जिन्हें मैं बहुत चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि जो अफराद कारोबार के एक मरहले पर बेहतर हों, वो हो सकता है कि इदारे के आगे बढ़ने पर कारगर ना रहें। ये बहुत मुश्किल है। ये लोग इदारे के इब्तदाई दौर के लिहाज से तो मुनासिब थे, लेकिन अब नहीं। और बाज़ चीज़ें मुझ पर ऐसी आश्कार हुई जिन्होंने मुझे मुस्तरब कर दिया। मैं ऐसा नहीं चाहती। ये वक्त मेरे लिए बहुत कठिन है। ठीक, आपकी लीडरशिप का जहाँ तक मामला है, बेघर शख्स ने जवाब दिया, ये बात याद रखिए कि लीडर का काम ये है कि जो लोग आपके विजन पर यकीन नहीं रखते, इन्हें गले लगाए, अपनी कमजोरियों पर काबू पाना सिखाए और नाउमीदों को यकीन दिलाए। और आपने ये जो बात कही कि मैं जिन कारकुनों को चाहती हूँ मगर वो आपके कारोबार के लिहाज से मुनासिब नहीं, इन्हें छोड़ दूँ, तो किसी भी बढ़ते हुए कारोबार में आम सी बात है। और अमूमन ऐसा इसलिए होता है कि कारोबार के बढ़ने के साथ साथ ये लोग खुद को बेहतर करने में नाकाम रहते हैं। वो गोया साहिल पर खड़े रहते हैं। वो सीखना, जानना और चीज़ों को बेहतर करना छोड़ देते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो आपके इदारे के लिए अहमतर नहीं रहते। वो अक्सर आप ही को इसका कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन वो खुद को कसूरवार ठहराते हैं। बिन बुलाए अजनबी ने इस तरफ इशारा किया तो इसे सुनने वाले हैरान रह गए कि टीम बिल्डिंग और तिजारत पर इसकी कितनी गहरी नज़र है। हाँ वाकई, औरत ने जवाब दिया। चूंकि वो लोग वैसे नताइज नहीं दे पा रहे होते जैसा कि हम इन्हें उजरत देते हैं, लिहाजा हमारी मजबूरी होती है कि हम इन्हें खैरबाद कह दें। कई मरतबा मैं रात को 2-2:30 बजे तक इस फिक्र में गलता उठ बैठती हूँ। शायद मेरे साथ इस वक्त कुछ ऐसा ही होता है। जैसा कि F1 के रेसर मारियो एंड्रियाटी ने कहा, अगर हर शय आपके कंट्रोल में है तो इसका मतलब है कि आप बहुत तेज नहीं जा रहे। और अक्सर मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। कारकर्दगी के बारे में सोचती हूँ तो मेरा सर चकराने लगता है। टीम के नए अरकान की मेंटरिंग, नए ब्रांड की तंजीम, नई मसनूआत में बेहतरी, नई मार्केट में नफूस, नए सप्लायर्स की निगरानी, नए सरमायाकारों का इत्मीनान और इनके अलावा हज़ारों दीगर जिम्मेदारियाँ। ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मेरे अंदर बड़े बड़े काम करने की बहुत ज़्यादा काबिलियत है, लेकिन मेरे कंधों पर पहले ही बहुत बोझ है। कारोबारी औरत ने अपने बाजू उचकाए और गैर हाजिर दिमागी के साथ अपनी पेशानी हिलाई। इसके पतले होंठ एक साथ ऐसे खिंच गए जैसे किसी हमला आवर की मौजूदगी महसूस करते हुए शकायकुल बहर, एक किस्म का समुद्री पौधा, अपने आप को सुकड़ लेता है। इसकी आंखें देखकर लगता था कि वो शदीद परेशानी में है। और आपने जो बात टेक्नोलॉजी के नशे और लत के बारे में की है, इस सिलसिले में ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दानिशमंदाना अंदाज से किया जाए तो ये इंसानी तरक्की को बढ़ा सकती है। दानिशमंदी के साथ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को हम बेहतर बना सकते हैं। हमारी मालूमात में इजाफा हो सकता है और हमारी हसीन दुनिया हमारे करीब आ सकती है। यह टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल है जिसकी वजह से इंसानों के जहन बर्बाद हो रहे हैं, इनकी कारकर्दगी तबाह हो रही है और माशरे का बुनियादी ढांचा नेस्तो नाबूद होकर रह गया है। आपका फ़ोन आपके मुस्तकबिल को दांव पर लगा रहा है। और क्या आप जानते हैं कि अगर आप तमाम दिन इससे खेलते रहते हैं तो आपका ये फ़ोन आपके मुस्तकबिल को दांव पर लगा रहा है। आपने अभी ये बात कही कि आप दबाव में हैं। वाह, बहुत खूब, दबाव तो लाजमी शय है। बेघर शख्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आपको नमू पाना है और एक फ़र्द की हैसियत से बढ़ते रहना अपनी ज़िंदगी गुजारने का सबसे अक्लमंदाना तरीका है। हर मौका के साथ जो चैलेंज आता है वो आपको एक लीडर, एक फनकार और इंसान की हैसियत से अगले मरहले में ले जाने का जरिया होता है। रुकावटें महज इस बात की जांच होती हैं कि आप अपने शौक का इनाम पाने में
کتنے سنجیدہ ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ آپ جو کامیابی چاہتے ہیں ویسا فرد بننے کی خاطر آپ خود کو بہتر کرنے کے لیے کتنے پرعزم ہیں۔ ناکامی بھیڑیے کی کھال میں نمو بہتری کا ایک ذریعہ ہے، اور زندگی میں اپنی شخصی وسعت اپنی مہارتوں کی یافت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ٹولسٹوئے نے لکھا، ہر ایک دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے مگر خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ بہتر فرد بنیں گے تو آپ بہتر لیڈر خود بخود بن جائیں گے اور عظیم کاریگر بھی۔ ہاں، اس بات سے میں ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ شخصی نمو پرسنل ڈیولپمنٹ بہت ہی خیبت ناک عمل ہو سکتا ہے، لیکن میرے مینٹور نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ جس کام کے کرنے سے خوف آتا ہو وہ تسلیب کا سا عمل ہوتا ہے، اور اسی کے بعد آپ زندہ ہونے کا احساس پاتا ہے نا عجیب بات؟ اس بنجارے نے اپنی داڑھی کو چھوتے ہوئے کہا۔ کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے استاد نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اپنے تئیں بہترین پانے کے لیے تمہیں پہلے اپنے کمزور آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ صرف بے رحمانہ بہتری مسلسل محنت و مشقت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر آپ روزانہ خود کو بہتر نہیں کریں گے تو آپ زندگی میں کہیں ٹھہر کر رہ جائیں گے اور ساری زندگی وہیں جامد رہیں گے۔ مجھے نارمن کزنس کے الفاظ دہرانے دیجیے کہ زندگی کا المیہ موت نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کی وہ موت ہے جو ہم زندہ رہتے ہوئے اختیار کرتے ہیں۔ بے گھر شخص نے اپنی بھدی آواز میں کہا اور ادھر ادھر دیکھا۔ میرے خاص استاد نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ جب ہم اپنے آپ سے اپنا بنیادی تعلق تبدیل کریں گے تبھی دوسروں سے ہمارا تعلق، ہمارا کام، ہماری آمدن اور ہمارا اثر کام بدلے گا۔ بہت سے لوگ اپنے تئیں کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ کبھی تنہا اور خاموش نہیں ہو پاتے۔ انہیں اپنے تنقیسی احساسات سے خود کو بچانے کے لیے مسلسل دوسروں کے ساتھ رہنے کی ضرورت رہتی ہے۔ یوں وہ اپنی پوشیدہ مہارتوں اور دانش کو ضائع کر ڈالتے ہیں، یا پھر وہ مسلسل ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عمل ان کی تصور کاری کی صلاحیت کو برباد کر رہا ہے اور ساتھ ہی ان کے بینک اکاؤنٹ کو خالی۔ میری زندگی بہت پیچیدہ دکھائی دیتی ہے اور میں بہت زیادہ بوجھل محسوس کرتی ہوں۔ میرے پاس اپنے لیے وقت ہی نہیں ہے، کاروباری نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری زندگی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ زندگی کے معاملات بہت ہی سخت ہو چلے ہیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آرٹسٹ نے اپنا ایک ہاتھ اپنی نئی دوست کے بازو پر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو کچھ ہمیں بتا رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کے پاس ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ بعض اوقات زندگی اتنی ابتر دکھائی دیتی ہے کہ بستر سے اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ میں بستر پر پڑا رہتا ہوں، میں آنکھیں بند کیے یہ خواہش کرتا رہتا ہوں کہ کاش میرے دماغ کا دھندلکا چھٹ جائے۔ بعض اوقات پورا دن میں بعض اوقات سوچنے سے بھی قاصر رہتا ہوں، اور ان دنوں میں میرے اندر کسی قسم کی کوئی امید نہیں رہتی۔ میں ساکت ہو رہتا ہوں۔ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ میں کوئی انسانی بیزار آدمی نہیں ہوں، البتہ میں پاگلوں کے منہ نہیں لگتا۔ آج کل بے تکے لوگوں کی بہتات ہو گئی ہے۔ بے تکے فیشن کر کے اپنے ہونٹ چڑھا کر اپنی تصویریں لیتے ہیں، ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جو وہ خرید ہی نہیں سکتے، ایسے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں جنہیں وہ پسند ہی نہیں کرتے۔ میں ایک خیالی دنیا میں رہ رہا ہوں، ایک خطرناک زندگی، ایک حقیقی زندگی، ایک آرٹسٹ کی زندگی۔ مجھے لوگوں کو دیکھ کر بڑا عجیب لگتا ہے کہ لوگ کتنے سٹھیا گئے ہیں۔ پھر آرٹسٹ نے ایک مکہ اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا۔ اس کے جبڑے کے ساتھ جو جھریاں اور موٹی گردن پر نیلی رگ ظاہر ہو گئی تھی انہیں درست کیا۔ ہاں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، بے گھر شخص نے کہا۔ بھئیے، زندگی آسان نہیں ہے۔ بعض اوقات تو اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ رینگنا پڑتا ہے، لیکن جیسا کہ جان لینن نے کہا کہ آخر میں ہر شے ٹھیک ہوگی، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتی تو بھی اختتام نہیں۔ اس نے بڑے نرم لہجے میں یوں کہا جیسے ابھی اس کے دماغ میں اور بھی بہت کچھ ہے اور وہ بولنا چاہ رہا ہے۔ آرٹسٹ فوری طور پر نرم پڑ گیا اور مسکرانے لگا جیسے بہت ہی با اخلاق ہو۔ اس نے زور سے سانس باہر نکالی۔ اس نے جو کچھ ابھی سنا تھا پسند آیا، اور اس آوارہ گرد نے اپنی بات جاری رکھی۔ جس پیشہ وارانہ اور نجی کمال مہارت کے لیے ہم تینوں نے بظاہر اس پروگرام میں شرکت کی تھی وہ کسی کمزور کے لیے نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو بلند تر کرنے کے لیے، تاکہ آپ حقیقی لطف حاصل کر سکیں اور اپنے شعبے میں اپنی مہارتوں سے خوب کام لے سکیں، اکثر آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے دیانت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضمن میں نے ایک کلیدی نکتہ سیکھا ہے۔
नमो की तलखी, द बर्डन ऑफ ग्रोथ, हसरत की तबाह कुन कीमत से कहीं कम है। आपने ये कहाँ से सीखा? आर्टिस्ट ने गुफ्तगू को अपनी नोटबुक पर लिखते हुए सवाल किया। मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता, बेघर शख्स ने जवाब दिया। वो अपनी फिक्र के इस राज को इन दोनों से पोशीदा रखना चाह रहा था। कारोबारी औरत आर्टिस्ट से जरा दूर हट गई और अपनी डिवाइस पर अपने ख्यालात महफूज करना शुरू कर दिए। अब बेघर शख्स ने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला और इसमें से बहुत पुराने और इस्तेमाल शुदा इंडेक्स कार्ड निकाले। इससे ये कार्ड इस तरह उठाए और इन्हें दिखाना शुरू कर दिए जैसे किंडरगार्टन के बच्चों को हरूफ तहज्जी के कार्ड्स की मदद से पढ़ाया जाता है। ये बात एक बड़े शख्स ने मुझे इस वक्त बताई थी जब मैं बहुत छोटा था और अपनी पहली कंपनी शुरू कर रहा था। मैं बड़ी हद तक आपकी तरह था, अपने ख्वाबों में गर्क रहना और दुनिया में अपने निशानात बनाना, खुद को साबित करने की हवस, अपने मैदान में दूसरों से बढ़तर रहने की तड़प। हम समाज की तस्दीक के भूखे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथी हमारी इज्जत करें। हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे पड़ोसी हमें पसंद करें। हम वो तमाम चीज़ें खरीदते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं और वो पैसा कमाते हैं जिससे हमें कोई लुत्फ नहीं मिलता। बिल्कुल सही। आर्टिस्ट अपने सर को तेजी से हिलाते हुए आहिस्तगी से बड़बड़ाया। अब हॉल खाली हो चुका था। अगर हम में अपने अंदर देखने की जुर्रत हो तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर बेशुमार सुराख दर सुराख हैं। हम खुद को ये धोखा देते रहते हैं कि हमारे बाहर जो मादी चीज़ें हैं वो हमारे अंदर की खाली जगह को पुर कर देंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। बाहर कैफ हम में से कितने ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी के निस्फ पर पहुंचकर ज़िंदगी का दुरुस्त मोड़ लेते हैं। इस वक्त हमें यह मालूम होने लगता है कि हम यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे और हमारे पास गिने चुने दिन बाकी हैं। फिर हम अपनी मौत से नाता जोड़ते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा नुक्ता है। हमें यह लगता है कि हम मरने जा रहे हैं। जो सबसे अहम है वो हमारी इंतहाई तवज्जो का हिस्सा बन जाता है। हम ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। हम अपने टैलेंट के लिए मुखलिस, इक़दार के लिए जो कुछ दुरुस्त महसूस करते हैं, इसकी कामयाबी के लिए सरगर्दा होना शुरू कर देते हैं। हम इस बारे में फ़िक्रमंद होना शुरू कर देते हैं कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे प्यारे हमारे बारे में क्या कहेंगे। इस वक्त बहुत से लोग अपने अंदर बड़ी तब्दीली लाते हैं। माशरे में अपनी ढाक तलाश करने की बजाय बामफ़हूम बामकसद मिरास की तश्कील। 50 का पेटा गुजारने के बाद मैं से हम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। खुद गर्जी छोड़कर खिदमत पर आ जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा चीज़ें शामिल करना छोड़कर अपनी ज़िंदगी से चीज़ें खारिज करना शुरू कर देते हैं। ज़िंदगी को सादा बनाते हैं। हम सादा हुस्न से महसूस होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में तशक्कुर का तजर्बा करते हैं। ज़हनी सुकून की अनमोल अहमियत पर शुक्र बजा लेते हैं। इंसानों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और ये समझ जाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा देता है वही फतह पाता है। ज़िंदगी को सादा बनाते हैं। हम सादा हुस्न से महसूस होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में तशक्कुर का तजर्बा करते हैं। ज़हनी सुकून की अनमोल अहमियत पर शुक्र बजा लाते हैं। इंसानों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और ये समझ जाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा देता है वही फतह पाता है। फिर आपकी बाकी मादा ज़िंदगी बहुतों के लिए मोहब्बत और शफकत से भरपूर ज़िंदगी बन जाती है और यूँ आपकी ज़िंदगी लाजवाल बन जाती है। ये आदमी तो बहुत ज़बरदस्त है। कारोबारी औरत ने सरगोशी की। इस महीने तो मैंने इतना पुरुमीद, तवाना और भरपूर बिल्कुल भी महसूस नहीं किया था। मेरे वालिद मुश्किल हालात में रास्ता दिखाने मेरी मदद करते थे, इसने आर्टिस्ट को बताया। उनके इंतकाल के बाद से मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि जिस पर तकिया कर सकूं। उनके साथ क्या हुआ था? आर्टिस्ट ने सवाल किया। मैं अंदर से बहुत टूटी हुई हूँ। अगरचे सुबह जब मैं यहाँ आई थी तो इस वक्त के मुकाबले में इस वक्त खुद को कहीं मजबूत महसूस कर रही हूँ, लेकिन मुख्तसरन ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद ली। मेरे वालिद बहुत कमाल के इंसान थे, एक कामयाब कारोबार के बानी। वो हवाई जहाज़ उड़ाते थे और कारों की दौड़ में शिरकत करते थे। वो बहुत जिंदा दिल फर्द थे। फिर उनके पार्टनर ने उनसे तमाम कारोबार छीन लिया। ये वाक़या इनके लिए इतना ही भयानक था जितने भयानक हालात से मैं इस वक्त गुजर रही हूँ। बहरहाल कर्ब और सदमे ने उन्हें इस हाल पर पहुंचा दिया कि उन्होंने कभी सोचा भी ना था। मेरे ख्याल में उन्हें कोई सबील दिखाई नहीं दी। कारोबारी औरत ने अपने वालिद के बारे में ये इंकशाफ किया तो उसकी आवाज़ भराई हुई थी। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं,
आर्टिस्ट ने हमदर्दाना लहजे में कहा। ये कहते हुए इसने हिप्पी अंगूठी पहना हुआ हाथ औरत के हाथ पर रख दिया। बेघर शख्स ने इस महबाना लम्हे के दौरान कि जो दोनों के दरमियान इस वक्त मौजूद था मुदाखलत की। जरा ये तो पढ़े। इसने अपने हाथ में थामे हुए एक इंडेक्स कार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये पढ़ने से आपको बहुत फायदा होगा और आप अपनी कारकर्दगी के अगले मरहले पर जाने के काबिल होंगे। आप इंसानी लीडरशिप, शख्सी महारत और गैर मामूली कारकर्दगी वाला कैरियर तख्लीक कर सकेंगे। कार्ड पर सुर्ख रंग में लिखा हुआ था, जिसे पीले रंग से मजीद नुमायां किया गया था। इसने पढ़ना शुरू किया। हर तब्दीली इब्तदा में मुश्किल होती है, वस्त में गुंजलक और आखिर में आसान हो जाती है। बहुत खूब, औरत ने कहा। मेरे लिए ये बहुत कीमती मालूमात हैं। शुक्रिया। आर्टिस्ट ने दोबारा स्पेल बाइंडर की गैर कानूनी रिकॉर्डिंग चलाना शुरू कर दी। हम सब के अंदर एक ज़हीन और अजीम हीरो होता है। अगर आप चाहें तो इसे किसी अजीम, मुतासिर करने वाले फ़र्द के मिसाली आइडियल लफ्ज़ से हम आहंग कर सकते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मिसालियत पसंद हूँ। हमारी दुनिया को ऐसे बहुत सो की ज़रूरत है, और चूंकि मैं बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद हूँ, एक सच बयान करता हूँ। इस सैयारे पर बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग अपने बारे में नहीं सोचते। वो अपनी शनाख्त को ये सोच कर महफूज बनाते हैं कि वो बज़ाहिर क्या हैं। वो अपनी कामयाबियों की पैमाइश इस तरह करते हैं कि उन्होंने क्या जमा किया है, ना कि उन्होंने अपने किरदार को कितना बेहतर किया है। वो अपना मवाजना छोटी तरबियतों से करते हैं जो उन्हें उन लोगों ने बताई होती हैं जिनकी वो पैरवी करते हैं। वो अपनी अहमियत की पैमाइश अपनी कुल जायदाद से करते हैं। वो इस मगालते में गर्क होते हैं कि अगर कुछ नहीं किया जा सका तो कभी नहीं किया जा सकता। इससे पता चलता है कि क्यों लोगों की अक्सरियत गैर यकीनी, बेजारी, तबाही और पेचीदगी के सहरा में भटक रही है। बेघर शख्स ने दोबारा मुदाखलत की। यही वो शख्स है जिसे मैं कहता हूँ कि मर्द व ज़न हौसला शिकने के जाल में फंस गए हैं। ये लोग अपने अंदर मौजूद बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल करके मामलात को बेहतर करने की बजाय यही शोर करते रहते हैं कि उनके साथ कितना बुरा हो रहा है, और वो देने की बजाय लेते हैं। कुछ हल करने की बजाय तनकीद करते हैं और काम करने की बजाय परेशान होते रहते हैं। अपने गिर्द मौजूद औसत चीज़ों से लड़ते रहते हैं, ख्वाह वो उनके दफ्तर की पेशा वाराना जिंदगी हो या घर की निजी जिंदगी। कभी ड्रामा किंग ना बनो। कारोबारी औरत और आर्टिस्ट ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस अजनबी ने यह कहते हुए अपने दोनों हाथ इस अंदाज से बुलंद किए जैसे अमन का निशान बनाया जाता है। ये दोनों नए दोस्त ज़ेरे लब मुस्कुराए। अगर आप वहां होते तो यह देखकर आपको बहुत अजीब सा लगता। इसके बाद स्पेल बाइंडर के ये अल्फाज सुने जा सकते थे। रोज़ाना और तमाम जिंदगी जहां भी आप हैं और जो कुछ करते हैं, बिल्कुल वाजिया होने के लिए आपको लीडरशिप के इजहार का सामना करना पड़ेगा। लीडरशिप महज कोई आलमी अलामत है और ना मार्केट में किसी बड़े ओहदे का नाम। ये वो काम है जिससे वास्ता हर एक को पड़ता है। लीडरशिप किसी ओहदे के टाइटल, बड़े दफ्तर या बैंक में खूब पैसे से कहीं कमतर चीज है, और इससे कहीं ज्यादा है कि आप जो कुछ करते हैं वो बेहतरीन महारत के साथ करने का अज़म करें, और जो कुछ हैं इसमें अपने तय बेहतरीन बनने का अज़्म करें। लीडरशिप अमूमियत के दायरे के खिलाफ मज़ाहमत करने, मनफी एहसासात के खिलाफ खड़े होने और जिंदगी में किसी भी तरह के औसतपन की गुलामी से बचने का नाम है। लीडरशिप आप कहीं भी हों, जिंदगी में फ़र्क और तब्दीली का नाम है। हकीकी लीडरशिप ये है कि आपके अंदर मिसाल बनने की जुर्रत हो और आप अपनी जिद्दत तराजी और तर्ज अमल से यकसर बदल दें कि बुरे वक्तों में भी ये अपना वजूद कायम रख सके। और हाँ, सिर्फ पैसे के लिए काम कभी ना कीजिए, असर पजीरी के लिए मेहनत कीजिए। एक इंसान के लिए जो कुछ करना मुमकिन है इसका इजहार कीजिए। गैर मामूली कारकर्दगी के लिए खुद को तर्ज दीजिए। हाँ, वाहिद शाहकार तराशने में आपको पूरी जिंदगी लग जाए। एक यही खसूसियत अगर आपने अपनी जिंदगी में पैदा कर ली तो आप बहुत दुरुस्त रास्ते पर हैं। सोच विचार कीजिए, खुद को मुमताज बनाइए, अपनी शख्सियत को इस्तेस्नाई रखिए। बुलंद तरीन 5% लोगों को अपनी शोहरत, पैसे या लोगों की सताइश की परवाह नहीं होती, बल्कि वो अपनी तवानाइयों और तवज्जो की सरमायाकारी अपने टैलेंट और फितरी खूबियों पर करते हैं ताकि मुतासिर कुन कारकर्दगी जाहिर कर सकें और करोड़ों की खिदमत कर सकें। यही वजह है कि वो अक्सर करोड़ों कमा लेते हैं। बेघर शख्स ने अब अपनी आंखें बंद की हुई थी।
فرش پر ایک بازو سے پش اپ کر رہا تھا اور اس دوران وہ یہی بات دہرا رہا تھا، اپنی صبح کے مالک بنو، اپنی زندگی کو بلند تر کرو۔ کاروباری اور آرٹسٹ نے اپنے سر ہلائے۔ میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک دی پروفٹ ہے، آرٹسٹ نے کہا۔ یہ شاعری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ میں نے یہ پڑھا ہے کہ خلیل جبران نے یہ کتاب چھپنے کے لیے بھیجنے سے پہلے 4 سال اس کے متن پر کام کیا اور پھر بعد میں بھی اس پر نظر ثانی کر کے اسے بہتر سے بہتر کرتا رہا۔ اس لحاظ سے یہ خالصتاً ایک فن پارہ ہے۔ مجھے اس کے وہ الفاظ اب بھی یاد ہیں جب اس سے ایک صحافی نے انٹرویو لیا اور اس کے تخلیقی عمل کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ جب میں اپنے اسٹوڈیو میں ہوتا ہوں تو یہ الفاظ میری رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے اس کے الفاظ مجھے بہت زیادہ قوت دیتے ہیں۔ اگرچہ میں بہت زیادہ تاخیر کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا میں بہت اچھا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں عظیم بن سکتا ہوں اگر میں خود کو برباد کرنے والی افعال اور اپنے آصیب کو ختم کر ڈالوں تو۔ اس نے کیا کہا؟ بے گھر شخص نے پوچھا، جو اس استام میں کھڑا ہو چکا تھا اور اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ پسینے کے قطرے اس کی پیشانی سے ٹپک رہے تھے۔ اس نے کہا تھا، آرٹسٹ نے بیان کرنا شروع کیا، میں اس بات کو قطعاً یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھوں اس کا ایک ایک لفظ بہترین ہو۔ بہت خوب، بے گھر نے جواب دیا، یہ وہ معیار ہے جس پر بہترین لوگ ہمیشہ خود کو برقرار رکھتے ہیں۔ بے ہنگم طور پر اسپیل بائنڈر کی کھانسی کی آواز آڈیو میں سنی جا سکتی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ اپنے الفاظ بولنے کے لیے زور لگا رہا ہے، جیسے ایک نامولود بچہ اپنی ماں کے پیٹ جیسی محفوظ اور گرم جگہ کو چھوڑنے سے ہچکچاتا ہے۔ میں نے جس جرأت کی بات کی ہے اسے استعمال کرتے ہوئے ہر شخص روزانہ کی زندگی میں لیڈر بن سکتا ہے۔ یہ آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی، لیکن ہر دو صورتوں میں اگر آپ آج سے اس کا آغاز کر دیتے ہیں تو اس بات کی ضمانت ہے کہ مستقبل میں فتح آپ کی ہوگی۔ اور مجھے اس میں یہ بات بھی اضافہ کرنے دیجیے کہ اس دنیا میں اس وقت تک کوئی کامیاب نہیں ہوا جب تک اس نے اپنی سوچ، کارکردگی، توانائی، خوشحالی اور خوشی کو اس حد تک پختہ نہیں کر لیا کہ یہ تمام چیزیں اس کی فطرت ثانیہ بن گئیں۔ اور اس بات سے میں اپنی گفتگو کے سب سے اہم نقطے پر آتا ہوں۔ اپنے کام میں فتح اور شاندار زندگی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ آپ صبح 5 بجے کے کلب میں شامل ہو جائیں، یعنی 5 AM کلب میں شامل ہو جائیں۔ آپ بھلا کیسے غیر معمولی بن سکتے ہیں جب تک آپ روزانہ صبح کچھ وقت اپنے آپ کو غیر معمولی بنانے کی غرض سے نکالنے کے لیے تڑپیں گے نہیں۔ کاروباری اس وقت پوری تن دہی سے نوٹ لے رہی تھی جو اس سے پہلے اس میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ آرٹسٹ کے چہرے پر بھی واضح مسکراہٹ موجود تھی۔ بے گھر شخص نے ڈکار لی اور فرش پر پڑے تختے کو تھام لیا۔ ایسے تختے اکثر جم میں جسمانی کسرت کے لیے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اب اسپیل بائنڈر کی کھانسی کی آواز پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ سنی جا سکتی تھی۔ کھانسی کی شدت بڑھ گئی اور پھر کچھ وقفہ آ گیا۔ اس کے بعد اس نے حقارت سے یہ الفاظ کہے۔ اس کی آواز اب لڑکھڑا رہی تھی، جیسے کوئی ٹیلی مارکیٹر اپنی پہلی سیلز کال کر رہا ہو۔ صبح 5 بجے اٹھنا یقیناً تمام معمولات کی ماں ہے۔ 5 AM کلب میں شرکت وہ فعل ہے جس سے دیگر تمام انسانی افعال جنم لیتے ہیں۔ یہ کام آپ کو ناقابل شکست انسان میں بدل دے گا۔ آپ اپنے دن کا آغاز جس انداز سے کرتے ہیں وہ آپ کی توانائی، جوش اور مہارت کا تعین کرتا ہے۔ ہر صبح آپ کی کہانی کا وہ صفحہ ہے جس سے آپ کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور آپ کی کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ہر نئی صبح ایک تازہ موقع ہے اپنی ذہانت کو واہ کرنے کا، اپنی قوتوں کو قید سے چھڑانے کا، ماہر کھلاڑی والے نتائج کھیلنے کا۔ آپ کے اندر یہ قوت موجود ہے اور اس کا اظہار آپ کے دن کی پہلی کرن سے ہوتا ہے۔ برائے مہربانی اپنے ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کی پریشانیوں کو اجازت نہ دیجیے کہ وہ آپ کی زندگی کی رمق کو دھندلا دیں۔ اس وقت میں کہ جو آپ کی ٹانگیں کھینچنے پر لگی ہوئی ہے، خود کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کیجیے۔ ایسے دور میں کہ جب دوسرے چاہتے ہیں کہ آپ تاریکی میں رہیں، خود ہی روشنی میں قدم رکھیے۔ ایسے میں کہ جب آپ پر جادو کر کے آپ کی پوشیدہ نعمتوں کو بھلا دیا گیا ہے، اپنی ذہانت کو واپس لائیے۔ اس دنیا میں ہر ایک کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کام کے چیمپئن بننے، اپنی نمو کے، اپنی گروتھ کے، جنگجو ہونے اور پوری انسانیت کے لیے غیر مشروط محبت کے محافظ بننے کے لیے یہ کرنا ہی ہوگا۔ ان تمام انسانوں کی عزت کیجیے اور شفقت کہ جو اس چھوٹے سے سیارے پر بستے ہیں،
ہاں وہ کسی بھی نسل، رنگ اور ذات سے تعلق رکھتے ہوں۔ انہیں ایسے معاشرے میں کھڑا کریں جہاں دوسرے اپنی توانائیاں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ انہیں یہ احساس دلانے میں مدد کیجیے کہ ان کے اندر یہ جادوئی خوبیاں سوئی ہوئی ہیں۔ ہمیں وہ خوبیاں دکھاؤ جن پر ہم سب عمل کرنا چاہتے ہیں۔ انسانی کمال کے اس موقع کو قبول کیجیے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس طرح آپ کو روزانہ زندگی میں کامیابی اور فتح کے جو امکانات ملنا شروع ہوں گے وہ آپ کی سوچ اور عقل سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ آپ کے اندر جو مہارتیں پوشیدہ ہیں وہ باقاعدگی سے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں معجزات دیکھنا شروع کر دیں گے جن کی وجہ سے آپ کے خواب سچ ہونے لگیں گے۔ آپ کو روحانی جلا ملے گی اور آپ چند سادہ اقدامات کے ذریعے اس پوری دنیا کو بہتر سے بہتر کر پائیں گے۔ کانفرنس ہال میں اب تاریکی چھا چکی تھی۔ کاروباری عورت نے میکسیکو شہر جتنی بڑی آہ بھری۔ آرٹسٹ بے سدھ تھا۔ بے گھر شخص نے رونا شروع کر دیا۔ پھر وہ ایک کرسی پر کھڑا ہوا، کسی پادری کی طرح اپنے بازو بلند کیے اور آئرش ادیب جارج برنارڈ شاء کے یہ الفاظ دہرائے: یہ زندگی کا سچا مزہ ہے جو آپ اپنے تعین مقصد سے حاصل کرتے ہیں کہ فطرت کی قوت پانا جائے، نہ کہ یہ گلہ شکوہ کرتے رہیں کہ دنیا آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ میری رائے ہے کہ میری زندگی پورے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ میرا اعزاز ہوگا کہ میں جو کچھ اس معاشرے کے لیے زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو میں اپنی تمام زندگی استعمال کر چکا ہوں۔ میں جتنا زیادہ سخت کام کرتا ہوں اتنا زیادہ زندگی پاتا ہوں۔ میں زندگی کی خاطر اس سے لطف لیتا ہوں۔ میرے لیے میری زندگی موم بتی کی طرح نہیں ہے، یہ ایک مشعل کی مانند ہے جو میں نے کچھ لمحوں کے لیے تھام رکھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ اگلی نسلوں کو منتقل کروں اسے جتنا زیادہ روشن رکھ سکتا ہوں روشن رکھوں۔ اس کے بعد بے گھر شخص گھٹنوں کے بل آ رہا، اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور رونا شروع کر دیا۔ ادب سرائے۔